جب قسمت ایک معصوم لڑکی کو ظالم رسموں کے حوالے کر دے تو کیا محبت اسے بچا پائے گی؟ ایک بہترین ناول سنیے، حویلی کی بیٹی، قسط نمبر 1۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے جرگے میں جمع سب لوگ شامیر بلوچ کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ سردار ہی کیا جو انتظار نہ کروائے۔ ہاں، وہ سردار تھا، علاقے کا نیا سردار، 27 سالہ نوجوان، سلطان میر بلوچ کا وارث۔ امریکہ سے گریجویٹ اور ماسٹرز کی ڈگری اس کی رگ رگ میں سرداری بھر دی گئی تھی۔ سلطان میر بلوچ نے ہر پل اسے یہ باور کروایا تھا کہ اسے وطن واپس آنا ہے اور اس کی جگہ سردار بننا ہے۔ شامیر بلوچ کو خوف بھی یہی زندگی اٹریکٹ کرتی تھی۔ وہ بادشاہ بننا پسند کرتا تھا۔ شامیر بلوچ کو خود بھی یہی زندگی اٹریکٹ کرتی تھی۔ وہ بادشاہ بننا پسند کرتا تھا۔ اسے بھی حکومت چاہیے تھی، وہ علاقہ ہی کیوں نہ ہو۔ شامیر بلوچ کو تختہ نہیں تخت چاہیے تھا، اور مل گیا۔ امریکہ سے واپس آتے ہی اس کی دستار بندی کی محفل سجائی گئی اور اسے سردار بنا دیا گیا۔ لیکن اس کی خوشی اسی دن ماتم میں بدل گئی جب اس کے چھوٹے بھائی جنید میر بلوچ کی لاش خون میں لت پت حویلی لائی گئی، اور اب وہ بدلے کی آگ میں جل رہا تھا۔ لیکن مقابل گروہ بھی کوئی کم طاقتور نہیں تھا۔ قاتل دوسرے علاقے کا سردار اکلوتا بیٹا ظفر نواز بلوچ تھا۔ مقابلہ ٹکر کا تھا۔ اچانک سے گاڑیوں کی ایک قطار سامنے سے آتی دکھائی دی، ویگو، پجارو اور بہت سی گاڑیاں۔ پہلے تمام مسلح گارڈز اترے، پھر دروازہ کھلا۔ شامیر ایک شاہ سے اترا، سیاہ رنگ کی قمیض، گھیردار شلوار، سر پہ روایتی پگ۔ اپنی شال بائیں کندھے پر ٹیک کرتا وہ آگے بیٹھ گیا۔ شامیر، یہاں بہت سی معزز ہستیاں صلح کی کوئی صورت نکالنے کے لیے جمع ہوئی ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ علاقے کے دوسروں سرداروں کے مابین خون خرابہ ہو اور علاقائی دشمنی کی شروعات ہو۔ ہم سب یہاں اتنے سالوں سے امن کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی امن کو قائم رکھنے کے لیے پیر نصر الدین شاہ تشریف لائے ہیں، اور ساتھ دیگر شخصیات بھی۔ شاہ نواز بلوچ تمہیں اپنے بیٹے کے بدلے منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہے، جرگے کے سردار نے شامیر سے کہا۔ مجھے ہون بہا میں ظفر کی بہن چاہیے۔ اچانک سے شامیر نے کہا تو مقابل کے گروہ سے ولید بلوچ طیش میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ حرام زادے، تیری ہمت کیسی ہوئی میری منگیتر کا نام لینے کی؟ ولید بلوچ شامیر پر حملے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ سب نے اسے روک لیا۔ ولید، آرام سے بیٹھ جاؤ، ہم یہاں خیر کروانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تمہاری ایک غلطی پھر سے شر کو ہوا دے سکتی ہے۔ ولید کے چچا زاد بھائی ریان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ شاہ نواز، تم اپنے لڑکوں کو آرام سے بیٹھنے کا کہو، ہم سب سرداروں کو لے کے آئے ہیں تاکہ تم دونوں گروہ میں صلح کی کوئی صورت نکل سکے۔ اگر تمہارے لڑکے ایسے ہی جذباتی ہوں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ سردار نبیل احمد نے ظفر کے والد شاہ نواز بلوچ سے کہا۔ دوسری طرف شامیر چہرے پر سختی سے جائے اطمینان سے بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مقابل گروہ کے لیے ان کی بہن بیٹی کا ذکر کرنا کیسے ان کے تن بدن میں آگ لگانے کے مترادف ہے۔ شاہ نواز بلوچ، تمہارے پاس دو ہی آپشن رکھ رہا ہوں میں، یا تو ظفر کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں اسے گولیوں سے بھون دوں، یا پھر اپنی بیٹی مجھے خون بہا میں دے دو۔ اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں نکل سکتی۔ پیسے میں لوں گا نہیں، خون بہا میں۔ یا بیٹا دو یا بیٹی، میری بات حرف آخر ہے۔ شامیر کہتا ہوا کھڑا ہوا، اس کے ساتھ اس کے مسلح گارڈز اور اس کے کزن سب کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں ان کے پجارو اور ویگو گاڑیوں کے ٹائروں سے اڑتی ہوئی دھول دکھائی دی۔ اس نے واقعی مقابل گروہ کو مشکل میں ڈال دیا تھا۔ وہ پھولوں کی کیاریوں کو کریدتی ہوئی ان کو ٹھیک کر رہی تھی۔ سرخ گلابوں کے بیچ وہ بھی گلاب کے جیسی ہی لگ رہی تھی۔ اس وقت اس کے ہاتھ مٹی میں لدے ہوئے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کھڑی ہوئی پھولوں کا جائزہ لینے لگی۔ بہت محبت سے اس نے باغ میں پھول اگائے تھے۔ ایک گملہ اٹھایا اور اس کے رکھنے کی جگہ تلاش کرنے لگی تھی کہ اچانک حویلی کی ملازمہ نسرین بھاگتی ہوئی آئی۔ غضب ہو گیا بی بی صاحبہ، نسرین نے پھولی ہوئی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ کیوں دل دہلا رہی ہو؟ جلدی بتاؤ کیا بات ہے؟ سامنے ہی چارپائیوں اور اس کی والدہ، پھوپھیاں، خالہ اور چچیاں اور دادی بیٹی باتیں کر رہی تھیں تو نسرین کی بات سن کر آمنہ بیگم بولی۔ گملہ ابھی بھی اس حریم کے ہاتھ میں تھا اور وہ
اسے گھمائے پوری طرح نسرین کی طرف متوجہ تھی۔ ونی میں حویلی کی بیٹی کو مانگا ہے شامیر نے۔ نسرین بات سن کر تمام خواتین ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی اور دوسری طرف حریم کے ہاتھ سے گملہ چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، حریم نے ایک دم سے کہا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے، ہم اپنی پھولوں جیسی حریم کسی صورت بھی اس درندے کو نہیں دے سکتے۔ شاہ نواز نے اسے منہ مانگی قیمت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ شاہ نواز اپنی بیٹی ہرگز نہیں دیں گے، آمنہ بیگم نے کہا۔ وہ دے چکے ہیں، نسرین نے کہا تو وہاں موجود کسی کو بھی اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ اگلے ہی پل حریم ایک جھٹکے سے زمین بوس ہوئی تو سب اس کی طرف لپکے۔ حریم میری بچی ہوش میں آؤ۔ آمنہ بیگم اس کے گال تھپ تھپا کر پریشانی سے بول رہی تھی۔ جرگے کے فیصلے سے واپس آتے ہیں وہ اپنے والد سلطان میر کے کمرے میں داخل ہوا۔ سلطان میر بلوچ کو اپنے چھوٹے بیٹے جنید کی موت کی خبر سنتے ہی دل کا دورہ پڑ گیا تھا اور تب سے لے کر وہ بستر پر تھے، پچھلے 8 مہینے سے صدمے سے نڈھال۔ کیا فیصلہ ہوا جرگہ کا؟ ظفر کو تمہارے حوالے کیا یا نہیں؟ شاہ نواز نے سلطان میر بلوچ نے سوال کیا۔ شاہ نواز بلوچ کی بیٹی مانگی ہے میں نے خون بہا میں، شامیر نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹی؟ ایسا کیوں کیا تم نے؟ مجھے میرے بیٹے کا قاتل چاہیے، نہ کہ قاتل کی بہن، سلطان میر بلوچ نے کہا۔ بہن میرے پاس آئے گی تو بھائی خود تڑپ کر آئے گا، پہلے بہن کو اذیت دوں گا، اس کی تکلیف دیکھ کر بھائی خود میرے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا، شامیر نے کہا۔ سوچ ہے تمہاری، شاہ نواز اپنے اکلوتے وارث کی قربانی ہرگز نہیں دے گا، بیٹی قربان کرنا آسان ہے اس کے لیے، سلطان میر نے کہا۔ سنا ہے اسے حویلی کی بیٹی کہا جاتا ہے، باپ بھائی چچا ماموں سب کی لاڈلی ہے، اس کی تکلیف پر تڑپ اٹھیں گے، جب میں ان کے پاس اس کی ویڈیو برگر بھیجوں گا تب، شامیر نے پورے یقین سے کہا۔ عورت ذات پر ظلم کرنا میں نے تمہیں نہیں سکھایا شامیر، مجھے شاہ نواز کی سارے خاندان سے نفرت ہے، مگر پھر بھی میں عورت ذات پر ظلم کے حق میں نہیں ہوں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں اس لڑکی کو اپنی حویلی میں برداشت نہیں کر سکتا جس کے بھائی نے میرے جگر کا ٹکڑا لہو لہان کر ڈالا، سلطان میر نے کہا۔ ان سے بولا نہیں جا رہا تھا، وہ بیٹھنے کی بھی پوزیشن میں نہیں تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ میں جو کرنا چاہتا ہوں مجھے کرنے دے بابا سائیں، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، میرا مقصد ظفر کی بہن کو حاصل کرنا نہیں ہے، مجھے ظفر چاہیے۔ وہ کہانی تو سنی ہوگی نا آپ نے کہ ایک جادوگر کی جان طوطے میں ہوتی ہے، جادوگر کو مارنا ہے تو طوطے کا گلا دبا دو، بس وہی کرنے جا رہا ہوں میں، پچھلے 8 مہینوں سے سکون کی نیند نہیں سو سکا میں، شامیر کہتا ہوا ان کے کمرے سے نکل گیا۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ آمنہ بیگم اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی جا رہی تھی۔ 22 سالہ حریم بے یقینی سے چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ اماں بابا سائیں میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنی ناانصافی، اتنا ظلم، کیا اسی لیے بچپن سے مجھے پھولوں کی طرح سنبھال کر رکھا تھا؟ ایک دن مجھے مسل دیں، حریم افسوس سے بول رہی تھی۔ آنے دو تمہارے بابا سائیں کو، میں بات کرتی ہوں ان سے، مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ واقعی تمہارے بابا سائیں نے یہ فیصلہ کیا ہے، حریم کی ماں آمنہ بیگم نے کہا۔ اماں میں نے تو کل کبوتروں کو بھی آزاد کر دیا تھا کہ مجھے آزادی پسند ہے، پھر مجھے قید کیوں مل رہی ہے؟ حریم بولے جا رہی تھی کہ شاہ نواز اندر داخل ہوئے۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ میری پھول جیسی بچی کیسے اس درندے شامیر کے حوالے کر سکتے ہیں آپ؟ نا بیگم نے شاہ نواز کے شانے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ تو اور کیا کرتا؟ ظفر کو اس کے حوالے کر دیتا کہ وہ اسے گولیوں سے بون دے، اپنا اکلوتا وارث اس کے حوالے کر دیتا۔ شاہ نواز نے روتے ہوئے کہا۔ اندازہ ہے کہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ آمنہ بیگم نے کہا۔ سب جانتا ہوں، شاہ نواز بولے۔ سب جانتے ہوئے بھی آپ نے مجھے کوئی کنویں میں دھکیل دیا بابا سائیں، صرف اس لیے کہ میں بیٹھی تھی اور میری قربانی دینا آسان تھا؟ حریم سے بولا نہیں جا رہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے کہا۔ ٹھیک ہے میری بچی، تمہیں مجھ سے شکایت ہے نا؟ ٹھیک ہے، میں نہیں دیتا تمہاری قربانی، میں ابھی گھر کے پاس جاتا ہوں اور ظفر کو اس کے حوالے کر دیتا ہوں تاکہ اس کی لاش شام کو میرے گھر آئے، خون میں لت پت ہو کر۔ کہتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گئے تو ایک دم سے حریم اٹھی اور ان کے پیچھے دوڑنے لگی۔ نہیں بابا سائیں نہیں، میں ادا سائیں پر ایک خروچ بھی برداشت نہیں کر سکتی، میرے ادا سائیں کو ان درندوں کے حوالے نہ کرنا، بابا سائیں رک جائیں، وہ لوگ مار دیں گے میرے ادا سائیں کو،
بابا سائی میں ونی میں جانے کے لیے تیار ہوں، حریم نے کہا تو شاہ نواز کے قدم تھم گئے۔ انہوں نے مڑ کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ حریم ایک بار پھر ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر گر پڑی۔ حویلی کی بیٹی ڈاکٹر حریم نواز ونی میں جانے کے لیے تیار تھی۔ چچا سائی کہاں چھپا بیٹا ہے ظفر، ڈھونڈ کر لائیں اسے، میں اپنی منگیتر ہرگز شاہ میر کے حوالے نہیں کروں گا۔ ولید پیبرا ہوا شیر بنا ہوا تھا۔ فیصلہ ہو چکا ہے ولید، شاہ نواز نے کہا۔ نہیں مانتا میں اس فیصلے کو، اتنا بغیرت نہیں ہوں میں، ولید نے کہا۔ بغیرت تو میں بھی نہیں ہوں، اپنی بیٹی شاہ میر کے نکاح میں دے رہا ہوں، بیچ نہیں رہا، سردار ہے وہ اپنے علاقے کا، شاہ نواز نے کہا۔ ونی میں دے رہے ہیں آپ، اپنی ونی میں اپنے اکلوتے وارث کی جان بچانے کے لیے، ولید نے غصے سے کہا۔ میں اس معاملے پر مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ آمنہ تم حریم کو تیار کرو، آج شام اس کا نکاح ہے شاہ میر سلطان کے ساتھ۔ شاہ نواز اپنی بیگم آمنہ سے حکم صادر کرتی ہوئی وہاں سے چلے گئے۔ حریم شاہ نواز، کیا آپ کو شاہ میر سلطان اپنے نکاح میں قبول ہے؟ نکاح خواہ کے الفاظ حریم کے سماعتوں سے ٹکرائے۔ قبول ہے، حریم اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اگلی قسط کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔